بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سب؟ دوستو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے بڑے ہی پیارے دوست اور میرے لیے ایک انتہائی قابل احترام شخصیت، پاکستان علماء کونسل سینٹر پنجاب کے فنانس سیکرٹری ہیں جناب علامہ غلام مصطفیٰ حیدری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ۔ جی الحمدللہ، اللہ کے ساتھ۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے میں سٹارٹ کہیں اور سے کروں گا کہ آپ شیخوپورہ اور پھر شیخوپورہ کے ساتھ فاروق آباد میں رہ کے فنانس سیکرٹری کیسے بن گئے؟ کیونکہ یہ جو عہدہ ہے نا، یہ بڑا حساس عہدہ ہے، تو آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ ہمارے قائد محترم علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کی محبت اور شفقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ تھا کہ میں جب پاکستان علماء کونسل میں شامل ہوا تو میں نے حضرت کی محنت کو دیکھا اور حضرت کی فکر کو جب دیکھا تو میں بھی یہی چاہتا تھا کہ کوئی ایسی شخصیت ملے کہ جو ایسی محنت کرنے والی ہو، جو ملک میں امن کا درس دے، محبت کا درس دے، قوم کو اکٹھا کرنے کا درس دے۔ ٹھیک ہے۔ جب میں نے حضرت جی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی کہ یار جیسی شخصیت کی میں تلاش میں تھا وہ مجھے مل گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اس پر محنت کی، جماعت کا کام پر جتنا ہو سکا ورک کیا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں یہ میرا معیار تو میں نہیں سمجھتا کہ میں اتنا قابل ہو گیا کہ حضرت نے مجھے فنانس سیکرٹری بنا دیا۔ جی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ میرے حضرت علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب نے جو ہے انہوں نے محبت، ان کا پیار، ان کی شفقت تھی کہ انہوں نے اعتماد کیا کہ یہ بندہ اس عہدے پہ کام کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آپ کی پیدائش شیخوپورہ کی ہے؟ ہاں جی، میری پیدائش جو ہے وہ فاروق آباد کے ساتھ گاؤں عشق کے ہے، موٹر وے کے ساتھ آتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہاں سے تقریباً 3 کلومیٹر مغرب کی جانب ہمارا اپنا ہی زمین تھی۔ ٹھیک ہے۔ وہاں پر جو ہے کہ اپنا 1980 میں میری اپنی زمین کے اندر جو ہمارا ڈیرا تھا، ڈیرا کمبوواں والا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر میری پیدائش وہاں کی ہے، اور وہاں صرف ہمارے والد محترم 6 بھائی تھے، انہی کی رہائش تھی اپنے ہی رقبے کے اندر، وہاں پر میری پیدائش۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کا کمبو برادری سے تعلق ہے؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے۔ تو ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ہاں، ابتدائی تعلیم اسی ڈیرے سے، پھر ہم نے جو ہے آگے گاؤں ہے چاکوئی، نمبر 522 ہے، تو وہاں پر جو ہے میں نے اپنا کلاس 4 تک تعلیم وہاں حاصل کی، اور پھر وہاں سے ہم اپنا جو رقبہ سیل کر دیا تھا، وہاں بقیہ تعلیم جو ہے وہ پھر میں نے فاروق آباد جو صدر تھانے کے ساتھ مڈل سکول ہے، گورنمنٹ مڈل سکول ہے، وہاں پر میں نے حاصل کی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے جو ہے اپنا 1-2 بزنس میں کیے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، وہاں پر اپنا محنت کی۔ ٹھیک ہے۔ تو والد صاحب کچھ بیمار تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی، پھر اس کے بعد میں نے جامعہ اسلامیہ منڈی فاروق آباد محلہ درس والا میں شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب ربانی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس میں نے داخلہ لیا جامعہ اسلامیہ میں، پھر وہیں پر میں پڑھا، درس نظامی وہیں سے کیا۔ ٹھیک ہے۔ درمیان میں میں نے کچھ دیر کے لیے ملتان مانکوٹ مولانا اشرف علی شاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھا تھا، وہ بھی مجھے شیخ الحدیث مولانا یعقوب ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی وہاں پہ بھیجا تھا کہ آپ کچھ وہاں بھی پڑھ کے، بقیہ مکمل میری تعلیم جو ہے وہ جامعہ اسلامیہ سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ علماء کونسل سے کب وابستہ ہوئے آپ؟ یہ پاکستان علماء کونسل میں تقریباً میں غالباً 2017 میں شمولیت کی تھی۔ اچھا، ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ تو شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی ہے یا والدین کی مرضی سے؟ ہاں جی، یہ شادی کا ہوتا ہے، لیکن میں چونکہ الحمدللہ شروع سے میرا ایک ذہن، تحریکی ذہن تھا اور ورکر ٹائپ تھا،
تو والد صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ باہر اٹھنے بیٹھنے والے ہیں تو ان کا مزاج کیسا ہوگا. تو ایک دن والد صاحب نے مجھے اپنے پاس بٹھایا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا جی آپ کی شادی کا کیا پروگرام ہے, کہاں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ابو جان آج آپ نے پوچھ لیا ہے, آج کے بعد مجھ سے نہ پوچھیے گا. جو ماں باپ اپنی مرضی سے شادی کرتا ہے انسان کی زندگی کا سکون اسی میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ. پھر میرے جو ماں باپ ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے جہاں انہوں نے مناسب سمجھا ٹھیک ہے تو انہوں نے وہاں پہ شادی کی. تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 2 بیٹے ہیں, وہ الحمدللہ دونوں عالم بن رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. 2 بیٹیاں ہیں, ماشاءاللہ. ایک عالمہ بن رہی ہے اور ایک ابھی اسکول میں ہے. آئندہ سال انشاءاللہ وہ بھی مدرسے میں چلی جائے گی. صحیح ہے ماشاءاللہ. تو فلمیں دیکھتے ہیں آپ؟ فلمیں الحمدللہ جی ہمارے دادا جی چوری احمد دین کمبوز صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان کا وہ شروع سے وہ بہت نیک آدمی تھے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ تھی کہ مولانا احمد علی ڈوگر صاحب میاں والی ڈوگرا ہے خانگاہ ڈوگرا کے ساتھ, اور میاں عیسیٰ صاحب, ٹھیک ہے. ان کی بہت بڑی قربانی ہے. انہوں نے ہمارے خاندان پہ بہت محنت کی ہے بغیر کسی لالچ کے مقصد کے. انہوں نے تبلیغ اتنی کی ہے کہ میرے والد صاحب 6 بھائی ہیں, 6 بھائیوں کی اولاد میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی فلم دیکھنا پسند کرتا ہو. سب جو ہے الحمدللہ مذہبی ہیں اور نماز کے پابند ہیں, چہرے پہ سنت رسول ہے, سب دیندار ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو سر ٹی وی بھی نہیں دیکھتے آپ؟ نہیں, ہمارے اب بھی ہمارے کسی گھر میں LCD وغیرہ نہیں ہے. ہم ابو جان 6 بھائی تھے, ان کی اولاد میں سے ہم تقریباً 27-28 آدمی ہیں, تو ہم میں سے کسی کے گھر میں آج بھی LCD تک بھی نہیں ہے. تو آپ پاکستان علماء کونسل کے ساتھ اٹیچ ہیں, تو کس طرح خبریں اور یہ سارا سسٹم آپ کے پاس پہنچتا ہے اور کس طرح مینج کرتے ہیں اس کو پھر آپ؟ جی اس پر یہ ہے کہ ایک تو ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے جماعت کا, اس سے مل جاتی ہیں. اور قبلہ حضرت علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کی یہ ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایسے لیڈر ہیں کہ وہ اپنے ہر کارکن کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. اچھا. ہاں جی, ان کا اپنے ہر کارکن کے ساتھ رابطہ ہے. جو فون کرتا ہے وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میرا نمائندہ کس ضلع سے, کس شہر سے, کہاں سے بول رہا ہے. تو پھر ان سے بھی رابطہ ڈائریکٹ ہمارا ہوتا ہے. اور دوسرا واٹس ایپ گروپ ہے, اس کے ذریعے سے ہم جو ہے, یعنی ٹی وی نہیں؟ نہیں ٹی وی نہیں ہے, LCD وغیرہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. ویسے خبریں کہیں پہ بھی نہیں سنتے؟ نہیں. اچھا جی. سوشل میڈیا کون سا استعمال کرتے ہیں آپ؟ سوشل میڈیا پہ میرا فیس بک ہے. اچھا. اپنا فیس بک بنائی ہے, تو اس پہ میں بھی یہی کرتا ہوں کہ جو محبت والی, جو امن والی, جو پیار والی ویڈیوز ہیں یا ورق ہے وہی ہے الحمدللہ. جو عام جو ہوتا ہے اس پر جو ہے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں اس پر کچھ اس کو دیکھ سکوں, سن سکوں. اپنے مطلب کی جو دینی لحاظ سے, جماعتی لحاظ سے اسی تک ہم جو ہے میں دیکھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی فیس بک کے علاوہ کوئی سوشل میڈیا آپ استعمال نہیں کرتے؟ نہیں جی. ٹھیک ہے. سیاست میں آنے کا ارادہ ہے سر آپ کا؟ سیاست میں آنے کا کوئی میں مین ارادہ نہیں رکھتا. لیکن یہ عزم جو ہمارے قائد علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ یہ وقت ہے کہ امت کی اجتماعیت کا, ٹھیک ہے, اور ہر قسم کے فتنے کو دبانے کا, ٹھیک ہے, اور جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے ساتھ جو ہے تعاون کرنے کا, ان سے محبت کا, اور یہ جو طرح طرح کی نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے, اس کو ناکام کرنا ہے. اور ہم نے اپنے وطن عزیز کے ساتھ محبت کرنی ہے, اور اس کے لیے میں جو فتنہ اٹھے اس کا مقابلہ کرنا ہے, اور ان قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ جو ہے مل کے چلنا ہے. اچھا, تو آپ کی کوئی اپنا ڈیلی بیس پہ, ویکلی بیس پہ یا منتھلی کوئی میٹنگ ہوتی ہے؟ ہاں جی, ہمارا ماہانہ اجلاس ہوتا ہے پاکستان علماء کونسل کا, ضلع شوقوپورہ کا. اچھا. ہاں جی, تو وہ پھر ہمارا کبھی کسی ذمہ دار کے پاس ہوتا ہے, کبھی کسی, اور ہمارے ضلع کے ذمہ دار ہیں مولانا قاری احسان اللہ ضیاء صاحب. جی جی. تو میں ان سے کہہ دیتا ہوں, پھر وہ جہاں مناسب سمجھتے ہیں وہاں میٹنگ طے کر کے وہ پھر مجھے بھی اطلاع کر دیتے ہیں. لیکن وہ ہوتا شیخوپورہ میں ہی ہے؟ ہاں جی, شیخوپورہ. تو جو پاکستان علماء کونسل ہے اس کا پنجاب لیول کا اجلاس؟ ہاں جی, پنجاب لیول کا اجلاس بھی ہوتا ہے,
وہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ کبھی کسی ضلع میں، اب امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ اجلاس ہو سکتا ہے کہ میرے پاس ہی ہو. اچھا. تو اسی طرح ہمارا مرکز ہے، مرکز کا بھی ہر 3 ماہ کے بعد جو ہے پورے مرکز کی مجلس عاملہ شورا کا اجلاس ہوتا ہے. مرکز سے مراد پورا پاکستان؟ ہاں جی، پورا پاکستان، جس اچھا. کی جو ہے صدارت پھر حضرت قبلہ علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کرتے ہیں. تو جو پنجاب لیول کا ہوتا ہے اس کی صدارت کون کرتے ہیں؟ اس کی صدارت حضرت علامہ مولانا طاہر وکیل اعوان صاحب جو پنجاب کے صدر ہیں وہ کرتے ہیں. اچھا، وہ کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے. اچھا قاری صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے ہم ایک چیز کا ضرور فائدہ اٹھائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ نماز فجر کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. ہاں جی، نماز فجر یہ ہے کہ فجر کا وقت جو ہے اور عصر کا وقت یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے. اچھا. اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن کریم میں والعصر کہہ کر عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے اور والفجر کہہ کر فجر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے. ٹھیک ہے. یہ وقت اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گیا، اس نے ساری رات عبادت کی ہے. اچھا، ماشاءاللہ. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ فجر کا وقت جو ہے جی، اس وقت میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت مخلوق میں رزق تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی، میں یوں بھی سمجھوں گا کہ ہمارے جو اس وقت اتنے مثلاً حالات کمزور ہو چکے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عشاء کی نماز پڑھو فوراً سو جاؤ. ٹھیک ہے. وہ ہم سوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. حکم ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، اس وقت پھر ہم اٹھتے نہیں ہیں. گویا جو اللہ رب العزت نے ہمیں ٹائم دیا ہے سونے کا اس وقت ہم جاگتے ہیں، جو ہمیں ٹائم دیا ہے جاگنے کا اس وقت سوتے ہیں. جب اللہ رب العزت فجر کے وقت رزق تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں. تو یہی ہماری ناکامی کی وجہ ہے. ٹھیک ہے. تو فجر کا وقت جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ آپ کو پسند ہے. اس وقت اٹھ کر انسان جو ہے اللہ کے دربار میں جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو میرا اللہ اپنے بندے کے ہاتھ جو ہے وہ خالی نہیں موڑتا. بالکل ٹھیک ہے. قاری صاحب، کوئی کھیلنے کا شوق ہے؟ ہاں، کھیل کا مجھے شوق نہیں ہے. میں جب سکول میں پڑھتا تھا تو اس وقت بھی میرے ساتھ ایک میرے بہت پیارے دوست تھے چودھری شاہد پرویز بھٹی صاحب. اب وہ الحمدللہ ہمارا جو ملک کا قیمتی اور اہم ادارہ فوج ہے وہاں وہ ملازمت کر رہے ہیں. اچھا. تو جب درمیان میں تفریح ہوتی تھی تو ہم اس وقت بھی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے تھے. اچھا. ہم اس وقت بھی نہیں کھیل رہے. شروع سے میرا کسی کھیل کا جو ہے ذوق نہیں ہے. تو میں بس قدرتی میرا یہ مزاج ہے کہ میں کوئی بھی گیم جو ہے نا وہ کھیلتا نہیں ہوں. یہ کرکٹ جو ایک ہمارا بڑا اس وقت ہر نوجوان جو ہے وہ کرکٹ کا ہے، تو مجھے تو میچ لگا ہو تو وہ بھی دیکھ کر مجھے جو ہے نا سمجھ نہیں آتی کہ یہ میچ میں کیا ہو رہا ہے. میں اس لیے اس کو بھی نہیں دیکھتا. تو جب بھی آپ کو فری ٹائم ملتا ہے پھر فری ٹائم میں کیا کام کرتے ہیں آپ؟ اصل میں میرے پاس فری ٹائم ہوتا نہیں ہے. اچھا. میرا ٹائم یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں ٹائم دیتا ہوں اپنے بچوں کو. ٹھیک ہے. ہاں جی. آج یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت جی کوئی تعویذ بنا دو، بیٹا تابعہ دار نہیں، تعویذ بنا دو بیٹی تابعہ دار نہیں. لیکن ان کے ساتھ ان کو ہم ٹائم دیتے ہی نہیں کہ جو ان کا دل ہم سے لگے اور ہمارا ان کو احساس ہو کہ یہ ہمارے والدین ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے میں اپنے بیٹوں کو ٹائم دیتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ میرا مدرسہ ہے جامعہ سراج العلوم نقشبندیہ منڈی فاروق آباد. اچھا، ماشاءاللہ. ہاں جی، اس کی کلاس کو میں نے ٹائم دیا. قاری صاحب وہاں کو اس مدرسے کو ہیڈ اپ کرتے ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. تو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، میں نے وہاں بھی نگرانی کرنی ہوتی ہے. پھر بچیاں پڑھتی ہیں ادھر نگرانی کرنی ہوتی ہے. پھر تنظیمی کام ہے اس میں نگرانی کرنی ہوتی ہے. پھر شہر فاروق آباد میں امن کمیٹی کا ممبر ہوں، میں ضلع کا بھی ممبر ہوں. اچھا. تو ادھر بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. پھر دوستوں کی خوشی اور غمی میں شامل ہونا ہوتا ہے. پھر نمازوں کا ٹائم ہے. اس لیے میرے پاس فری ٹائم جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں جی. بالکل. سر، کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ کھانے میں میرا مزاج یہ ہے کہ میں کچھ ساتھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار یہ کھانا اچھا بنا ہے، یہ کھانا اچھا نہیں بنا. میرا مزاج یہ نہیں ہے. مجھے جو بھی کھانا ملتا ہے وہی میری پسند کا کھانا ہوتا ہے. نہیں، وہ تو سر آپ کی بات ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک ہے. بندے کو کوئی ایک چیز پسند ہوتی ہے. گرمی کے اندر مجھے جو ہے نا وہ بھنڈی جو ہے نا بھنڈی توری یہ بہت پسند ہے. اچھا. تو سردی کے اندر جو ہے مٹر جو ہے یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. صحیح ہے. ہاں جی. چلیں قاری صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. اور دوستو، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں.
تب تک کے لیے اللہ حافظ.